توحید اسلام کا سب سے بنیادی اور پہلا عقیدہ ہے۔ توحید سنتے ہی سب کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت اور یکتا ہونے کی بات ہوگی، جو اسلام کا سب سے بڑا کنسیپٹ بھی ہے۔ قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم 5 ایسی آیات پر بات کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بڑے اچھے سے بیان کیا ہے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، تو کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ توحید سے بالکل جو اپوزٹ چیز ہے وہ وہاں پر شرک آتا ہے۔ شرک سے مراد کسی بھی چیز، کسی قسم کی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک کرنا، اس کی صفات میں بھی اور اس کی ذات میں بھی۔ آج کی جو ہم بات کرنے لگے ہیں آیات کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو بنیادی عقیدہ اور کنسیپٹ ہے وہ انسانیت کو بتایا ہے کہ توحید ہے کیا۔ تو چلیے پہلے ورس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہمیں پتہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے یہی چیز بتا دی ہے کہ بھی خدا جو انسا وہ صرف ایک ہے۔ اللہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ خدا ہے، وہ جیسا چاہے گا ویسا کرے گا۔ لم یلد ولم یولد، یعنی کہ بھی نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اب یہاں پر جو انسا ہے یہ بہت بنیادی عقیدہ تھا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دینے لگ جاتے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں کسی کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی بیگم ہے، صرف اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ توحید یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی اس میں صفات بھی آ گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی کسی کی صفت نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ رشتہ داری بھی اللہ نے بتا دی ہے کہ اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ توحید کا شاہکار ہے۔ تو اگر کوئی ہم سے آ کر پوچھتا بھی ہے توحید کے بارے میں تو ہم سب سے پہلے اس کے آگے یہ صورت رکھتے ہیں۔ دوسری جو آیت کی جب بات کرتے ہیں تو وہ سورہ نمل کی آیت ہے، آیت نمبر 62۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس مصیبت کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یعنی کہ بھی تمہیں جو انسا اس دنیا پر خلیفہ بناتا ہے، تمہارے جانے کے بعد تمہارے اگلوں کو، تمہارے سے پہلے تمہارے پچھلے جو باپ دادا ہیں ان کو بنایا تھا۔ آلہم اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے، قلیل ما تذکرون، یعنی کہ بے شک تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کر دیا ہے کہ بھی اگر کوئی شخص مصیبت میں ہے اور اللہ سے فریاد کرتا ہے، گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ہی ہیں جو اس کی اس تکلیف کو دور کریں گے۔ یہ جو عقیدہ ہے نا یہ بہت ضروری تھا۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں اور بہت سی جگہ کے لوگوں نے اپنے مشکل کشا بنا لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی مشکل آتی ہے تو صرف میرے سے مانگنا ہے اور کسی کے پاس نہیں جانا۔ دنیاوی جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ دوسروں سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن غیب میں اور اس طرح کی مدد جو ہے وہ صرف اللہ سے ہوگی۔ جو آپ کے سامنے ہے آپ اس سے وہ پانی کا اس سے گلاس مانگ سکتے ہیں، لیکن اس بندے کی ایبسنس میں آپ اس سے نہیں مانگ سکتے، وہ صرف اللہ سے مانگیں گے آپ۔ یہ توحید تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ جو کوئی بھی مشکل کشا ہے وہی تمہارا الہ بھی ہے، یعنی کہ یہ عبادت سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ یعنی کہ بھی یہ کوئی وکری چیز نہیں ہے کہ اللہ کی بے خدا ہے تو اس کی صرف عبادت ہی ہے۔ اللہ نے کہا ہے الہم اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں۔ تیسری جو اگر آیت کی ہم بات کریں تو وہ سورہ الاعراف کی ہے، آیت نمبر 188، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے بنیادی جو بات ہے وہ کی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تو خود اپنی ذات کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نقصان کا، کہ جتنا اللہ سے چاہتا ہوں، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے نفع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس جو آیت ہے یہ والی سورۃ الاعراف کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کے ہمیں مثال دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، تو اس کے اندر جو سی آیات ہے یہ سورۃ الاعراف کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بھی یہ بھی تمہارے نفع نقصان میں کسی چیز کے مالک نہیں ہے، وہ صرف اللہ ہے۔
یہ بے شک ہمارے ڈرانے والے پیغمبر ہیں، آپ کو خوشخبریاں بھی دیں گے، آپ کو ڈرائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ کو کسی بھی نقصان یا نفع کے مالک نہیں ہے آپ کے. جیسا کہ ہماری حدیث بھی ہے بڑی مشہور کہ اے میری بیٹی فاطمہ، جو میرے مال سے لینا ہے وہ لے لو، قیامت والے دن اگر تم اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا. یہ حضرت فاطمہ سے نہیں تھا بلکہ اپنے باقی رشتہ دار، اے میرے چچا، اے میری پھپھی، یعنی کہ پورے خاندان والوں کے پاس اللہ کا آرڈر تھا جا کر یہ پہلے کہہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا تھا، یہ صرف توحید کا کنسپٹ دینا تھا کہ بھی تم لوگوں نے اپنے مال کے ساتھ ہی اللہ کے حضور آنا ہے، اور اللہ جیسے چاہے گا اس کی سفارش ہوگی، اللہ جس کی چاہے گا اس کی سفارش ہوگی، اور جس کی چاہے گا اس کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہے، دھوس کے ساتھ، فورس کے ساتھ کوئی اللہ کو کچھ نہیں کر سکتا. دوسرا جو کنسپٹ تھا وہ اور بھی بنیادی ہے، وہ علم غیب سے متعلق ہے. کچھ غیب کی چیزیں ہیں جو ہم انسان نہیں جانتے، کیونکہ اس کا تعلق ہی غیب سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ، موت کے ساتھ، یہ جو چیزیں ہیں یہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ اللہ نے اس کو محفوظ کیا ہوا اپنے پاس، اور کسی کو بھی وہ عطا نہیں کیا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ بھی ان کو بھی علم غیب نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ اپنے لیے مال کثیر یا نفع جو ان سے اس کو جمع کر لیتے، اور جو نقصان ہے ان کو کبھی پہنچتا نہ. یہ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ بھی جو علم غیب ہے اس کی جو چیز ہے وہ صرف اللہ سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے 439 کی کہ اما عائشہ نے جب مسروق تابعی ان کے پاس آئے تھے تو اما عائشہ نے جب 3 ان کو کنسپٹ دیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ علم غیب سے متعلق کیا تم نہیں جانتے کہ قرآن میں یہ آیات موجود ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. چوتھی جب ہم آیت لیتے ہیں تو وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور روح زمین کے سب لوگوں کو ہلاک بھی کر دے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہے. یہ جو آیت ہے اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کافر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہی جو ان سے وہ مسیح ابن مریم کہنے لگے یا مسیح ابن مریم کو اللہ، یعنی کہ بھی ایک ہی چیز ماننے لگ گئے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ بھی ان کے متعلق یہ کافر ہے، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا. پہلا تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی چیز یہ بتائی. دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ نے بتائی ہے کہ اگر میں ایسا کروں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم مثال دی ہے میں اور ان کی والدہ اور روح زمین میں جتنے ہیں، یعنی کہ سب انسان، چرند پرند، ہر شے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہلاک بھی کر دوں تو کوئی ہے مجھے روکنے والا. یہ اللہ نے اپنی اتھارٹی بتائی ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. پانچویں اور آخری جو آیت ہے جو بہت مشہور آیت ہے، آیت الکرسی، جو ہم لوگ صبح شام اس کے جو ہر فرض نماز کے بعد بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے کہ ہر جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کا اور جو جنت ہے اس کے درمیان فاصلہ صرف موت ہے، یعنی کہ بتایا گیا کہ اس کو جنت کی بشارت کا. تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بڑے جامع انداز میں بتایا گیا. سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ بتایا جو بیچ میں بنیادی چیز گئی ہے کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اور اس سے آگے جب بات کی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ذرا گراؤنڈ لیول پہ آگے بات کی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے، ہاں اللہ کے اذن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی کسی کی سفارش نہیں آ کے کرے گا. جو تم لوگوں نے سفارشی بنا رکھے ہیں نا، اللہ نے کہا ہے ان کو تو میں جانتا بھی نہیں، یعنی کہ میں نے نہیں کوئی بھی سفارشی بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا جب معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیا کہ میرے لیے ایک تعداد مقرر ہوگی، ٹھیک ہے. باقی میں جب جہنم کی طرف اپنے امت کو بچانے کے لیے یا سفارش کے لیے جاؤں گا جب، تب بتایا ہے کہ بھی میں ان کو جہنم سے نکالوں گا، لیکن جو دروغہ جہنم ہے وہ جب میں آخری دفعہ جاؤں گا تو وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی بھی جو امتی ہے وہ جہنم میں نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک لیا. اور قرآن نے کس کو روک لیا؟ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. تو یہ چیز بنیادی ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کا وہاں پر بھی حکم آ گیا کہ اللہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.